تو میں یہ سوچتا ہوں یہ غمی کے موقع پر اگر ہمیں نیکی کی ضرورت ہے تو شادی کے موقع پر کیوں نہیں ضرورت؟ یعنی اگر غمی کے موقع کا مجمع ہم چاہتے ہیں کہ ادھر سے جو تیر برس رہے ہیں شیطانوں کی طرف سے تو کچھ نہ کچھ تو ہم پٹی باندھیں، کچھ نہ کچھ تو بچاؤ کریں، تو جیسے مرگ ہے مومن کو وہاں بھی نیکی کی ضرورت ہے جانے والے کے لیے اور پچھلوں کے لیے، تو مومن کی تو شان ہے یہ خوشی غمی دونوں حالتوں میں اللہ کو بھی یاد کرتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کو بھی یاد کرتا ہے۔ تو بنا بنایا مجمع روزانہ ہزاروں اجتماعات شادی کے نام پر ہوتے ہیں اور وہ بربادی کی نظر ہو جاتے ہیں، یعنی جہاں پر اسپرچول مارل ویلیوز کا جنازہ نکالا جا رہا ہے، جہاں پہ گناہ کا دھندا ہو رہا ہے، جہاں پہ آنکھوں کو بدکاری کرائی جا رہی ہے، جہاں پہ شیطان ننگا ناچ رہا ہے، جہاں عریانی فحاشی کی وجہ سے بے برکتی اور نحوست آ رہی ہے، اور نام کیا ہے؟ نام اس کا ہے سنت نکاح اور نکاح مسنون، اور سنت کی ادائیگی ہو رہی ہے اور کام سارے وہ کیے جا رہے ہیں کہ جو سنت کے اپوزٹ ہیں۔ تو یہ یعنی جہاں ایک سنت کا اہتمام ہے اور اتنی اس کی اہمیت ہے کہ شریعت کہتی ہے اگر تمہیں کوئی ولیمے کی دعوت دے تو ضرور قبول کرو، اور شریعت ادھر یہ کہتی ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے تو ڈھول کی آواز آئی تو آپ نے کانوں میں انگلی دے لی اور دور تک چلے گئے، اور ساتھ جو نابالغ بچہ تھا اس سے پوچھا آواز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ اس نے کہا کہ نہیں آ رہی، تو پھر انگلی باہر نکالی کہ میرے کان گندے نہ ہو جائیں۔ تو شریعت جہاں بھیجنے پر زور دے رہی ہے کہ ضرور جاؤ، تو وہاں شریعت بندے کو گناہگار تو نہیں کروانا چاہتی کہ وہاں جائے اور اس کے کان گندے ہو جائیں۔ تو اس بنیاد پر یعنی وہ وقت جسے کھیل سمجھا جاتا ہے، تماشا سمجھا جاتا ہے، جس میں گناہ کی شاید کچھ لوگ چھوٹ سمجھ لیتے ہیں کہ آگے پیچھے تو ہم حاجی نوازی ہیں لیکن آج چونکہ شادی ہے تو اس کے اندر شیطان نے برگلایا ہوتا ہے، تو ڈبل نقصان ہو رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ شریعت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، دوسرا کہ اتنے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں اور انہیں کوئی نیکی کا پیغام نہیں دیا گیا، اور ادھر سے ضرورت تھی فصل انسانی دھوپ جو گناہوں کی اس کی وجہ سے قحط پڑا ہوا ہے کہ کوئی بارش ہو اور سیراب ہو جائے فصل، اور بارش کا موقع خود بخود ضائع کر دیا جاتا ہے۔ اس بنیاد پر میں یہ آپ کے ذریعے پیغام پہنچا رہا ہوں کہ شادی کے لحاظ سے ایک تو اس میں بچت بھی ہے، وہ ناچ گانا اور وہ کنجرزم اور اس طرح کی صورتحال، دوسرا یہ سب کچھ جہنم کا ایندھن ہے، شریعت کی خلاف ورزی ہے، اور آگے نسل کو برباد کرنا ہے۔ یعنی جس نئی زندگی کے آغاز میں اتنے گناہ کیے جا رہے ہیں، آگے اس میں برکتوں کی تمنا کیسے ہو؟ تو اتنا بڑا اجتماع، حال بھرے ہوئے ہیں شادی حال، اور سارے گھروں سے وقت نکال کے آئے ہیں، اور اگر اسی مرحلہ کے لحاظ سے یا ان کی آگے زندگی کے لحاظ سے جو جانے والے کے لیے ضرورت ہے تو زندہ رہنے والوں کو بھی تو دین کی ضرورت ہے، جو بیٹھے ہیں ان کی بھی فکر آخرت کی ضرورت ہے، اس وقت زیادہ ضرورت ہے۔ جنازے میں تو سامنے میت ہے تو پھر کچھ ڈرے ہوئے ہیں، اب شیطان اپنی سواری کرنا چاہتا ہے سب پہ، تو اب زیادہ ڈرانا ضروری ہے۔ ان کو بتایا جائے کہ جہاں بجتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں، یہ گاڑی دولہا دلہن کی کبھی یہی موت گاڑی بھی ہوگی، اس کا بھی سوچنا چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے۔ تو پھر یعنی وہ جو شدت ہے گناہ کی، بے حیائی اور یعنی فحاشی کی، اس میں کمی آ سکتی ہے، دین کا ابلاغ ہو سکتا ہے، پیغام پہنچ سکتا۔ روزانہ کے اگر پاکستان میں 1,00,000 اجتماع بارات کے حالوں میں موجود ہیں تو 1,00,000 جگہ اگر شیطان کی چیخیں نکالی جائیں، 1,00,000 جگہ قرآن و سنت کا پیغام دیا جائے، 1,00,000 جگہ انگریز کا رد کیا جائے، 1,00,000 جگہ
ویسٹ کا جو ایجنڈا ہے اس کے خلاف قرآن و سنت کا پیغام دیا جائے تو کون سا میڈیا ہمارا مقابلہ کر سکتا ہے؟ کون سا ظلم اور ستم کا جو دھندا ہے وہ دین اسلام کی قوت کو روک سکتا ہے؟ اس بنیاد پر یعنی اس موقع پر 2-4 آیات، صرف 10 منٹ کا پیغام جامع انداز میں اگر وہاں دے دیا جائے، باقی بچنا تو کسی نے اپنی خوش قسمتی اور نصیب سے ہے، لیکن یہ اہتمام کرنے والے کو تو ثواب مل جائے گا کہ جس کے بیٹے یا بیٹی کی شادی تھی اور اس نے یہ اہتمام کرایا اور کیا، اس کے لحاظ سے وہ تو اس سلسلہ میں سرخرو ہو جائے گا، اور آگے صورتحال اس کے لحاظ سے پھر یقیناً یہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھ۔ توحید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں، اللہ